وسطی ایشیا کی سرزمین پر ایک ایسا نام ابھرا جو نہ صرف منگول وراثت کو آگے لے گیا بلکہ اسے ایک نئی تاریخ کی طرف گامزن کر دیا۔ تیمور اور اس کی کہانی بر صغیر کی تقدیر بدل دے گی۔ ہم منگول نسل سے ہیں مگر وقت نے ہمیں بدل دیا ہے اور ہم مزید طاقتور بنیں گے۔ یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ یہ ایک دن سب پر غالب آئے گا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا، غازان خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سلطنت میں ایک نئی روشنی چھا گئی۔ اسلامی اقدار بلند ہوئیں، مساجد اور مدارس تعمیر ہوئے اور منگول کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اسی دوران بائبارس کی قیادت میں مسلمان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئے، تاریخ کی نئی سمت کی بنیاد رکھی گئی۔ علم سے ہی انسان بلند ہوتا ہے۔ علم کی روشنی ہر دور کو منور کرتی ہے۔ ہماری طاقت صرف تلوار میں نہیں۔ جب غازن خان نے اسلام قبول کیا تو منگول سلطنت کی فضا بدلنے لگی۔ دربار، قوانین اور معاشرت سب ایک نئے راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر حال میں مگر تاریخ کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ یہی اصل انصاف ہے۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک نئی تاریخ خاموشی سے لکھی جا رہی تھی۔ چند دہائیوں بعد وسطی ایشیا کی سرزمین سے ایک ایسا نام ابھرا جس نے نہ صرف اس وراثت کو آگے بڑھایا بلکہ اسے ایک نئی سمت دی۔ تیمور۔ تیمور، جس کا پورا نام امیر تیمور گورکانی تھا، سن 1336 میں کیش کے علاقے میں پیدا ہوا جو آج کے ازبکستان میں واقع ہے۔ وہ برلاس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو منگول نسل سے جڑا ہوا تھا مگر وقت کے ساتھ ترک ثقافت سے متاثر ہو چکا تھا۔ یہی ملاپ منگول طاقت اور ترک روایت تیمور کی شخصیت میں واضح نظر آتا ہے۔ یہ وقت اتحاد کا ہے ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم حکمرانی کریں گے۔ سن 1335 میں ایلخانی سلطنت کے خاتمے کے بعد ایران اور وسطی ایشیا کا وسیع علاقہ ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو گیا۔ مختلف قبائل اور چھوٹے حکمران اقتدار کے لیے برسر پیکار تھے۔ ہر کوئی اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب کوئی ایک طاقت باقی نہیں رہی۔ ہر کوئی اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ زمین ہماری ہے۔ یہ زمین ہماری ہے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں تیمور نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس نے پہلے مقامی سطح پر اثر قائم کیا، پھر اتحاد بنائے اور آہستہ آہستہ ایک ایسی قوت بن گیا جو پورے خطے پر غالب آنے لگی۔ اقتدار حاصل کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے تو ختم ہو جائیں گے۔
सन 1370 में तैमूर ने समरकंद को अपना दारुल हुकूमत बनाया और बाकायदा तौर पर अपनी हुक्मरानी का आगाज किया। ये शहर जल्द ही उसकी सल्तनत का मरकज बन गया, जहां से उसने अपनी मुहिम्मात को मुनज़्ज़म किया, फौजी निज़ाम को मजबूत किया और एक मरकजी ताकत कायम की। समरकंद सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं रहा, बल्कि एक अलामत बन गया, ताकत और तहजीब। ये शहर अब सिर्फ तिजारत का नहीं, इल्म का भी मरकज बनेगा। सल्तनत अब एक मरकज के तहत मुत्तहद हो रही है। तैमूर की फुतूहात का दायरा बहुत वसी था। उसने खुरासान, ख्वारिज़्म, फारिस और इराक के इलाकों को अपने ज़ेरे असर लाया और फिर शुमाल की तरफ बढ़कर टोकतमिश को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में गोल्डन होर्ड की ताकत कमजोर पड़ गई। इसके बाद उसने अनातोलिया का रुख किया, जहां सन 1402 में जंगे अनकरा के दौरान उसने बायाजिद फर्स्ट को शिकस्त देकर कैद कर लिया। ये वो वाक़या था जिसने यूरोप और एशिया दोनों में उसके नाम का खौफ फैला दिया। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगरचे तैमूर की फुतूहात सख्त थीं, मगर उसकी हुक्मरानी सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थी। उसने समरकंद को इल्म, फन तामीर और सकाफत का मरकज बनाया। मसाजिद, मदारिस और इमारतें तामीर करवाईं और उलमा और सूफिया को अपने करीब रखा। ये वो दौर था जब सल्तनत सिर्फ फैल नहीं रही थी, बल्कि एक तहजीबी शनाख्त भी इख्तियार कर रही थी। अपने नबी के गुलामों की कुर्बानियों को याद रखो, ये तुम्हें अपने प्यारों की कुर्बानियों पर हौसला देगी। हम उनकी याद को दिल में रखते हैं। सन 1398 में तैमूर ने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी की। उस वक्त दिल्ली की सल्तनत सियासी कमजोरी और अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार थी। तैमूर ने इस सूरत हाल को समझा और अपनी मुहिम का आगाज किया। उसकी फौज ने शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अबूर किया और दिल्ली तक पहुंचकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ये मुहिम अगरचे मुख्तसर थी, मगर इसके असरात देर पा साबित हुए और बर्रे सगीर की तारीख में एक अहम मोड़ बन गई। हम दिल्ली के करीब पहुंच चुके हैं। ये वक्त है आगे बढ़ने का। सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी है। अब ताकत एक हाथ में होगी। ये जंग तारीख बदल देगी। सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सन 1405 में तैमूर का इंतकाल हुआ, मगर उसकी कायम करदा सल्तनत और निज़ाम बाकी रहा। उसकी नस्ल ने उसी बुनियाद पर अपनी हुक्मरानी को आगे बढ़ाया और वस्ती एशिया से लेकर बर्रे सगीर तक एक तसलसल कायम रखा।
یہی وہ سلسلہ تھا جو آنے والے وقت میں ایک نئی عظیم سلطنت کی بنیاد بنے گا۔ یہ دور بدل چکا ہے۔ اسی نسل سے ایک نام ابھرے گا جو ہندوستان میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، ظہیر الدین بابر۔ اور اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ داستان مغلیہ سلطنت کے عروج تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ ہماری منگول تاریخ اور اسلامی واقعات کی دلچسپ داستانوں کے اگلے حصے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہر نئی ویڈیو میں آپ کو تاریخی حقائق، سبق آموز واقعات اور دلچسپ داستانیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارا مقصد ہے کہ تاریخ کے ہر لمحے کو زندہ کر کے آپ تک پہنچائیں اور آپ بھی اس سفر کا حصہ بنیں۔ تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ تاریخ کی دلچسپ دنیا میں قدم رکھیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کا ہم سفر اسلامک کرونیکلز۔